حاجی محمد فاضل صاحب مرحوم مغفور کے سارے صاحب کے لیے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. آمین. جس طرح انہوں نے اہتمام کیا اپنے والد صاحب کے احسان ثواب کے لیے، ہمیں بھی چاہیے کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کہ ان کے احسان ثواب کے لیے گھر میں ختم شریف کیا کریں. یہ جو ہم ختم شریف کرتے ہیں اس کا ثواب مردوں کو پہنچتا ہے. حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو یا اپنے اعزاء کاروں کو احسان ثواب کرتا ہے تو جبرائیل امین کیا کرتے ہیں کہ وہ جو تبرک پیش کیا جاتا ہے، یہ جو ہم قرآن پاک پڑھ کے یا جو بھی صورتیں وغیرہ پڑھ کے ان کو احسان کرتے ہیں، جبرائیل امین علیہ السلام اس کو نورانی ٹرے میں رکھ کر اس قبر والے جس کو ہم احسان ثواب کرتے ہیں اس کے جا کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں. سرانے کھڑے ہو کر پھر اس کو آواز دیتے ہیں کہ اے فلاں، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے کیا کیا ہے؟ تحفہ بھیجا ہے. اب وہ جو قبر والا ہوتا ہے جس کو ہم نے احسان ثواب کیا ہے، وہ سارے قبرستان والوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے گھر والوں نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے، میرے گھر والوں نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے. تو ہمیں بھی کوشش چاہیے کہ اپنے جو والدین اگر کسی کے فوت ہو گئے ہیں، کسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، کسی کی بہن کوئی بھی اگر فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے احسان ثواب کیا کریں. اس کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ پنجگانہ نماز کی پابندی، ہر نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کریں. پچھلے دنوں عرس گزرا ہے حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ رحمۃ اللہ علیہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے جب سوالات کیے جائیں گے تو 3 جگہ ایسی ہیں کہ جب قیامت کے وہاں پر سوال ہوں گے. پہلی جگہ کا انہوں نے ذکر کیا، فرمایا کہ پہلی جگہ جب سوال ہوگا بندے سے پوچھا جائے گا ایمانیات کے حوالے سے. کس کے حوالے سے؟ ایمانیات کے حوالے سے پوچھا جائے گا. اگر بندہ اس سوال کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا رب اس کو جنت عطا فرمائے گا، اگر ناکامیاب ہوا تو رب اس کو جہنم بھیج دے گا. پھر کہتے ہیں کہ اگلے مقام کا ذکر کرتے ہیں کہ اگلے مقام پر اس سے جو سوال ہوگا وہ نماز کے حوالے سے، دیگر فرائض کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. اگر تو وہ کامیاب ہو گیا رب جنت عطا فرمائے گا، اگر ناکامیاب ہوا تو رب جہنم بھیج دے گا. پھر تیسرا مقام انہوں نے فرمایا کہ تیسرے مقام پر جہاں اس کو سوال کیا جائے گا وہاں اس بندے سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتا کیا تو نے نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کیا؟ کیا تو نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ اگر تو وہ بندہ اس سوال میں کامیاب ہو گیا اس کو جنت عطا کی جائے گی. اگر وہ ناکام ہوا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتے اس بندے کو پکڑیں گے، پکڑ کر کے جا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں گے اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ یہ فلاں آپ کا امتی ہے، دنیا میں تو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ میں آپ کا امتی ہوں لیکن اس نے آپ کی سنتیں چھوڑ دی. دعویٰ کرتا تھا کہ میں آپ کا امتی ہوں لیکن اس نے آپ کی سنتیں نہیں وہی سنتیں آپ کی چھوڑ دی. اب دیکھیں کہ ہم جو ہے مؤذن اذان دیتا ہے مسجد میں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آؤ. یہ تو نماز فرض ہے نہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. جو بندہ سنتیں چھوڑ رہا ہے، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ نہیں دکھائیں گے تو رب کی بارگاہ میں کیسے منہ دکھائیں گے جو رب نے جس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت اجل شرازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اللہ کے ولی گزرے ہیں، کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا، نماز مغرب کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز مغرب کے لیے وضو کیا. جب وضو کیا نا تو وضو کے دوران آپ کو پتہ ہے کہ انگلی کا ہلال کرنا یہ سنت ہے، انگلی کا ہلال کرنا یہ کیا ہے؟ سنت ہے. تو ان سے یہ سنت رہ گئی، بھولے سے سنت چھوٹ گئی. تو غیب سے آواز آئی اجل شرازی نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، تو سرکار کی سنت ہی چھوڑ دی. دعویٰ کرتا ہے کہ میں سرکار سے محبت کرتا ہوں، سرکار کی سنت چھوڑ دی. کہتے ہیں کہ میں نے وہیں بیٹھ کے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم آج کے بعد میں کوئی سنت نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں کوئی سنت نہیں چھوڑوں گا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کوشش کریں سنت پر بھی عمل کریں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم پنجگانہ نماز کی پابندی کریں. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.